السلام علیکم، میں ہوں فیض رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے ڈی سی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب اکرام سہگل، اسٹوڈیوز میں اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، اور ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پر، لیکن اس وقت جو سب سے اہم موضوع جو کہ اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ ہے پاک امریکی تعلقات۔ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک ڈپ آیا ہے، ایک طرح سے تھوڑا سا معاملات پھر نیچے جا رہے ہیں۔ تو اکرام صاحب نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کہا ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ سہگل صاحب، ونس اگین تھینک یو، ویلکم ٹو کیفے ڈی سی۔ تھینک یو۔ اینڈ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ فیصل صاحب، یہ معاملہ جو ہے نا، دس از ویری ویری سینسٹیو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کو F-16 چاہیے پریسیشن سٹرائکس کے لیے جہادیوں کے خلاف۔ دو طرح کی سٹرائکس ہوتی ہیں، سٹرائکس بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو استعمال کیا گیا ہے ڈرونز، اور ڈرونز کے علاوہ پریسیشن سٹرائکس۔ نا یہ آپ جب بھی یہ سب کرتے ہیں تو آپ کی ڈر ہوتی ہے کولیٹرل ڈیمیج کی۔ کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ سویلین کیجولٹیز کتنی ہوتی ہے۔ تو آبویسلی آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ویپن پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، جس سے آپ مسائل لانچ کرتے ہیں، اور مسائل ایگزیکٹ جا کے وہاں پر لینڈ کرتا ہے جہاں پر آپ کی جو آپ کا ٹارگٹ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں ایک ہی فوج ہے جس نے جہادیوں کو بولتے ہیں سکسیسفلی ٹیکل کیا ہے پوری دنیا میں، اور میں اس کے اندر انڈیا انکلوڈیڈ کروں گا، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ISIS کی جو ہے وہاں پر 21 کنٹریز نے فوج وہاں پر ان کی لڑی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے سکسیسفل نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اپنا جو ہے ماؤنٹینس ریجن میں جتنی بھی جہادیاں کی ان کی بیسز تھیں، ہائیڈ آؤٹس تھیں، اور شوال ماؤنٹین میں کچھ تھوڑا بہت اکا دکا رہ گیا، باقی سب پاکستان کی ٹیریٹری سے ان کو کلیئر کر دیا۔ اب آبویسلی یہ جو ہیں بچے کچے ہائیڈ آؤٹس میں ادھر ادھر ہیں، نہ ان کے بیسس نہیں ہیں، لیکن یہ کرتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے کو بچوں بیویوں کے ساتھ کہیں پر آگے کر دیں، سو دیٹ ایک پروٹیکشن شیلڈ رہتی ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب وہ پروٹیکشن شیلڈ سے تھوڑا نکلتے ہیں باہر، اس وقت ان کے اوپر پریسیشن سٹرائک کیا جائے۔ تو F-16 اس کے لیے ایک بہت بڑا آپ کے پاس ویپن پلیٹ فارم اس لیے ہے کہ پاکستان آرمی کے پائلٹس یوز ٹو ہیں۔ اگر آپ نئے ویپن پلیٹ فارم پر جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے اس ایکلیمیٹائز ہونے، اس ویپن کو یوٹیلائزیشن، اس ویپن کی مینٹیننس۔ تو اس لیے F-16 آپ کے لیے، کیونکہ آپ 25-30 سال ہو گئے F-16 آپ کے پاس، تو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس معاملے سے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو امریکہ میں جو ڈو مور کانسیپٹ ہے یہ، اور کہ حقانی نیٹ ورک والا، تو میں نے پہلے بھی میں 2-3 یہاں پر جو تھنک ٹینکس تھے، جب میں کرنے آیا تھا 2 سال پہلے، لوگوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ جی پاکستان کبھی حقانی نیٹ ورک کے خلاف جائے گا کہ نہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا جائے گا۔ نارتھ وزیرستان میں تھے، نارتھ وزیرستان نو ٹوٹل آرمی کے کنٹرول میں ہے، آل اوور دی ایریا، وہاں پر دیکھیں۔ لیکن جو اکا دکا ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ تو آپ کبھی نہیں کہیں پہ بھی روک سکتے، وہ تو کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، گورلاز جو آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہیں۔ تو پاکستان کو بڑا ضروری ہے کہ یہ ویپن پلیٹ فارم آپ کے پاس آئے۔ دکھ جو اس بات پر آتا ہے کہ یہ بار بار جو یہاں کی لابی ہے، انڈین لابی، وہ جا کے یہاں کے جو کنگریشنل ہولڈ ان کو کنونس کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو یہ پلیٹ فارم نہیں دیا جائے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان ڈو مور کرے، کچھ کہتے ہیں کہ جی اٹ شوڈ بی ٹائیڈ ٹو ادر تھنگس، میں مینشن نہیں کرتا ہوں، دیر آر نمبر آف۔ اچھا سر صاحب، ایک سوال ہے اور ایک آبزرویشن ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس کتنے F-16 آلریڈی موجود ہیں؟ جی کتنے ہیں؟ دیکھیے، میری یہ جتنی مجھے پتہ ہے 3 اسکواڈرنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ رفلی کتنے ہوں گے؟ اپروکسیمیٹلی اباؤٹ 50۔ تو 50 F-16 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں اور آپریشنل ہیں۔ جی، تو اب آپ مزید 8 F-16 لے کے آپ کو کتنا پریسیشن، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہ، اور آپ کا اپنا علاقہ ہے پاکستان کا، آپ 50 آپ کے لیے کافی نہیں؟ نہیں دیکھیے،
جب آپ اور دوسری آبزرویشن یہ ہے جو میں نے کہا تھا، کویشچن تو خیر یہ ہے، اور دوسری آبزرویشن آپ جس فرمایا آپ نے کہ پاکستانی آرمی بہت زیادہ سکسیزفل رہی ہے اور دی اونلی آرمی. اچھا، اس کی بھی دیکھیں وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ آئیسس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، داعش کی، جو سیریا اور وہاں پر عراق میں تو کوئی وہاں کوئی پراپر آرمی اس وقت موجود نہیں جو کہ افیکٹو ہے. لیکن پاکستان کی ظاہر آرمی ایک بڑی ڈسپلنڈ ایک آپریشنل آرمی ہے اور ایک عرصے سے اس کی طویل تاریخ ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے دونوں کا. اگر آپ سکسیس اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہاں پر جو لوگ جو دفاعی تجزیہ نگار اور رائٹر جو لکھتے ہیں کہ دونوں ایک ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. آپ ایسا سے کمپیئر کر کے ایپلز اینڈ اورنجز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آرمی نے بہت بڑا کام کر دکھایا ہے اور ان تمام آرمیز نے 21 ممالک جیسے کہ آپ نے فرمایا کچھ نہیں کر سکی. تو یہ ایک کامنٹ تھا، اور سوال میرا وہی تھا کہ اگر 50 کے بعد مزید آپ کو کتنے F-16 چاہیے، اتنے کم ایک چھوٹ جیسے آپ نے کہا اکا دکا ہائیڈ آؤٹس ہیں. Why do you need so many planes? First of all, the planes you need because the weapon system جو ہوتی ہے آپریشنل ہوتی ہے، تو آپ کی اپنی بھی ڈیفینس کی نیڈس ہوتی ہیں. ڈیفینس کی نیڈ میں آپ کی انٹرسیپٹر رول پر آپ کی یہ ایئر سیکورٹی کے اس میں آپ رکھتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ٹرن راؤنڈ ٹائم ہوتا ہے اور پائلٹ اینڈ ویپنس کا اور بیسز ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کی نارمل ایٹریشن ہوتی ہے اور آپ کی نارمل مینٹیننس ہوتی ہے. اس میں آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے، آفٹر آل یہ ویپن ابھی 25-30 ایئرس ہو گیا ہے، اس کے اندر کافی وہ ہوا ہے. نمبر 2، جو F-16 آ رہے تھے وہ اپ گریڈڈ تھے ایویونکس کی کیپبلٹیز میں، اپ گریڈ تھی ٹیکنیکل سپیورٹی ایز فار ایز میسائل دس تھنگ لانچنگ کیپبلٹیز، ایکوزیشن، ٹارگیٹ ایکوزیشن وغیرہ. تو وہ ڈفرینٹ وجوہات تھی. یہ نہیں کہ ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ آپ کی کامیابی کافی آفر تو ابھی بھی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ لے لیں لیکن اپنے پیسوں سے لیں. بٹ آفر جب دیکھیں نا ایک F-16 تو اس وقت بھی ہم نے غلطی کی نا، ہمارے حکمرانوں نے اس وقت بھی یہی F-16 کو ہم ٹرکی سے ہم ریفربش کروا رہے ہیں 2010 سے. ہماری انٹائر F-16 کی فلیٹ جو وہ ٹرکی نے ریفربش کر دی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی کتنی کاسٹ لگی آپ کو پتہ ہے؟ پوری F-16 کی کاسٹ لگی $175 ملین. جو آپ کی 50 پلینز کو ریفربش کرنا، جو 8 کی یہ بات کر رہے ہیں $100 ملین پر آلموسٹ ایک ایئر کرافٹ کی، ٹھیک ہے. جو آپ کی، تو ہم کو پہلے یہ روٹ جانا چاہیے تھا. جو افغانستان میں جو اٹیکس ہوئے ہیں جس پہ افغانستان نے کھل کے پاکستان کو بلیم کیا ہے کہ یہیں سے اس کی ٹیریٹوری سے آئے ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے تردید تو ایک ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا سے آگے بڑھتے ہیں. صاحب دیکھیے میں آپ کو یہ آئی وانٹ ٹو آنسر دس کویسچن بیکاز یو آسکڈ کویسچن، اور آپ نے اس پہ اشارہ کیا تھا عراقی آرمی پر. اور دیکھیے عراقی آرمی پر میں پہلے جاؤں گا. جب World War II ہوئی تھی تو امریکنز کو موبلائز کیا گیا تھا. امریکنز پیپل ور ٹیکن فرام دا فارم ہاؤسز، ریکروٹیڈ ڈرافٹ کیا گیا تھا وغیرہ. تو they were called 90 day wonders. 90 day wonders 90 دن میں ان کو سولجر بنا دیا گیا تھا. اور وہ پھر جا کے انہیں سکسیزفلی World War II میں وہ آپ دیکھیں افریقہ میں، یورپ میں جا کے سکسیزفلی وہ لڑائی لڑ کے دے ون اے گریٹ وکٹری، ٹھیک ہے، ان اے اسپیس آف 3 years. ٹھیک ہے. عراقی آرمی کو ابھی ماشاء اللہ 12 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان آرمی سے 50 گنا زیادہ خرچہ کیا گیا ہے. اور افغان آرمی کے اوپر بھی 12 سال ہو گئے ہیں، اور ان کے اوپر پاکستان سے 75 گنا زیادہ گیا تھا. $150 بلین جی. اور اس کے اوپر فارورڈ 50. میرا صرف کہنے کا بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ایک فوج کو آپ نے ٹرین کیا، آپ نے اس فوج کو 12 سال ٹرین کیا. یہاں پر تو 3 سال میں آپ نے ٹرین کر کے لوگ، اور وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے. آپ دیکھیں نا جذبہ کیا تھا، ڈسپلن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کچھ تو دیں امریکن جو پبلک ہے اور سینٹ ہے کہ پاکستان آرمی کو کہ بھائی آخر ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. اور کیجولٹیز کتنا سفر کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کیجولٹیز جو ہیں وہ عراقی اور افغان آرمی سے زیادہ ہیں. نہیں دیکھیے وہ آپ کی بات میں صحیح، میں صرف تو یہ چاہ رہا تھا جو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کس کی کیا کیپبلٹیز ہے، لیکن ایک کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، اور وہ بہرحال ہے ظاہر ایک وہاں پر ایک ڈفرینٹ ایریا ایک ڈفرینٹ ایریا.
وہ ٹرین ایک ڈفرنٹ ہے, یہ ٹرین ایک ڈفرنٹ ہے. ہماری بہت ڈیفیکلٹ ٹرین جی ہاں, میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, دونوں چاہے اچھی یا بری, پازیٹیو نیگیٹو, ٹو ڈفرنٹ سچویشن. میں کلیئر کر دوں, ہماری ماؤنٹینس ٹرین جو ہے ان کی ڈیزرٹ اینڈ ماؤنٹین ہے, مچ ایزیئر ٹو فائٹ آن دین ا ماؤنٹینس ٹرین. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب ہم کو وقت نہیں آ گیا ہے کہ اس ریلیشن شپ میں, پاکستان امریکی تعلقات میں, یہ جو ایک ٹرانزیکشنل جو ہم ویو لیتے ہیں ہر چیز کا, کہ اگر ہم کو F-16 مل گیا تو ہم خوش ہیں, F-16 انہوں نے دے دیا تو یہ کہیں گے نہیں اگر فلاں آپ کام کریں گے. تو دونوں طرف سے یہ جو ایک ایکسپیکٹیشنز اور توقعات ہیں ان تعلقات کی, اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو انگیجمنٹ ہے دونوں نیشنز کا, بلکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اب پھر کوئی ایک 8-10 لوگوں کا ڈیلیگیشن وہاں کے بچوں کا ابھی آنے والا ویو ہے. آلموسٹ ہر ہفتے یہاں جرنلسٹ, ینگ پروفیشنلز وغیرہ آتے ہیں, وہاں کی یونیورسٹیز میں بڑا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, USAID جو ہے وہاں پر بہت انویسٹمنٹ کر رہی ہے. تو اگین پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ جب وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کا, یعنی لٹرلی اربوں نہیں بلکہ خربوں روپے کا کرپشن ہے جو کہ لوگ کھا جا رہے ہیں پیسہ, تو فردر امریکن ایڈ, ہم اس کی پوری ہسٹری ہے سیکرٹری صاحب. میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ایوب خان کے زمانے سے معاملات آپ دیکھیں کہ جو ویپنز یا جو کچھ بھی یہاں سے لیے گئے ان کا استعمال کہاں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں لابی یہاں یہ کر رہی ہے فلاں, لیکن ایک پاکستان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہے, کانگریس کے سامنے بھی ہے, یہاں کے تھنک ٹینک کے سامنے بھی ہے. اور یہ جو پیسہ جو جا رہا ہے, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز نہیں تو بہت زیادہ, وہ کہاں جا رہا ہے. ایک 700 ملین کے پلینز جو ہم لوگ صرف سبسڈائز کرانے کے لیے پوری تعلقات کی نوعیت بدل گئی, لیکن اس کو ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں کیوں نہیں دیکھتے دونوں, پاکستانیز بھی اور امریکنز بھی. دیکھیں سب سے پہلے بات, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ F-16 کے معاملے پہ پوری ریلیشن شپ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2005 میں جب ارتھ کویک ہوا تھا, when about 8 million people were stranded above the snow line, اس وقت اگرچہ امریکن چینوک نہیں آتے تو اس میں سے 2-3 ملین تو فوت ہو جاتے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر فلڈز جب آئے, 2010 کے فلڈز آئے, اور جب امریکن کی جو سی کنگ ہیلی کاپٹرز آئے اور ان کا ہیلی کاپٹر کیریئر آیا اور انہوں نے مدد کیا, اگر وہ نہیں آتا تو آپ کی کیجولٹی جو تھی وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز میں جاتی, ٹھیک ہے. دوسری بات, میں ان لوگوں میں سے ہوں, میں سمپل بولتا ہوں کہ جی اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ہیلڈ ایز اے ہاسٹیج. یہ پاکستان کی حکمرانوں کی غلطی تھی. دے شوڈ ناٹ ہیو یوز دیٹ, دے کوڈ ہیو گاٹ دی سیم تھنگس فرام ادر کنٹریز. ترکی جیسے ملک ہے جو F-16 استعمال, اور بھی ملک ہیں جو F-16 استعمال کرتے ہیں, جو ہمیں دینے کے لیے تیار تھی, اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار تھیں, اور آخر ہم کرا رہے تھے نا 2010 سے, کس نے کرا. اور دوسری بات, میں آپ سے ایک بات کر دوں with all due respect, اگر امریکن گورنمنٹ سینکشن نہیں دیتا ترکی کو کہ بھائی آپ کر دیں, تو تھرڈ پارٹی ٹرانزیکشن ہو گئی نا. تو دیکھیں, تو آپ امریکن, میں اس بات پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس دن انہوں نے بولا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پاکستان ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ $300 ملین کے لیے آپ نے پوری ریلیشن شپ آپ نہیں کرنا چاہیے, جبکہ اربوں ڈالرز آپ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ بات کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہماری ایک, میں نے پوری کوئی اباؤٹ 100 آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں فارن پالیسی, پاکستان فار فارن پالیسی. اس کتاب میں جب کیا, اس کا نام کتاب کا ہے پیسج ٹو نو ویئر, ٹھیک ہے. ہماری فارن پالیسی کی ہماری کوئی ودودی کوئی نہیں ہے, بہت ہی زیادہ. اور اس بنسبت کہ جی ہماری اگر آپ دیکھیں جیوگرافیکل پوزیشن, تو وی آر ان اے پوزیشن ویئر آر فارن پالیسی should be a very dynamic effervescent policy which should take into consideration all the aspects, ٹھیک ہے. وہ میں ایگری کرتا ہوں. میں بس یہ بات کر رہا ہوں کہ جی دیکھیں, آپ کو بھی امریکہ کی طرف سے یہ پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کی کوآپریشن لابی اتنی اسٹرانگ ہے اینٹی پاکستان, تو آپ کو لینے ہی نہیں جانا چاہیے تھا. میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, اگین ایز این امیریکن, ایز اے پاکستانی امیریکن, جی, اور ایز سم ون ہو ہیز بین انوالوڈ ان پاکستان US ریلیشنز فار اے ویری لانگ ٹائم, کہ آخر یہ ایک اپنی جو وکٹم بننے کی جو سوچ ہے کہ جی چونکہ امریکہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, $300 ملین ہم کو نہیں مل رہے, لہٰذا امریکہ سے ہم اپنی, اب وہ جو آپ کے وزیر دفاع صاحب نے
جو الفاظ استعمال کیے ہیں ابھی 2 روز پہلے باقاعدہ تقریر میں, اسٹیٹمنٹ میں, وزیر دفاع ہیں آپ, ٹھیک ہے ہوں گے بالکل نامنل, لیکن ایک اس پوزیشن سے ایک انتہائی اہم تعلقات کے بارے میں اس قسم کے الفاظ میں اس کا ذکر کرنا, تو آخر وہاں بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں ہے. وہاں پھر کچھ لوگ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہ بھئی امریکہ سے تعلقات ہمارے لیے کیوں اہم ہیں. دیکھیے جی, وزیر دفاع کا ہمارے دفاع کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وہ فوج میں میں فوج میں وہ جا نہیں سکتے. یہ ایک وزیر وہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ وزیر دفاع ایسے ہیں کہ فوج میں کسی فنکشن میں وہ جا نہیں سکتے, ان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں میں بھی گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ اگرچہ شوٹس آف دا ماؤتھ, تو وہ تو آپ دیکھیں پاکستان فوج کے اندر بڑی کلیئر ایک 1-to-1 ریلیشن شپ ہے یو ایس فوج کے ساتھ, وہ خراب نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آج بھی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ جیسے بچوں کی ڈیلیگیشنز ہیں, آپ کی فوج کی یہاں ڈیلیگیشن جو آپ کی ویریس فوج کے اداروں میں آئی ہوئی ہیں اور وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہیں, اور آئی تھنک سینٹرل کمانڈ کے ساتھ آپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کی اتنی ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی تو کس طرح ہو سکتی تھی یہ بات. دیکھیں میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جی F-16 کے معاملہ کو اتنا پاکستان میں بلو آؤٹ آف پروپورشن نہیں کرنا چاہیے تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ امریکن گورنمنٹ کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے تھی کہ کانگریس میں جا کے یہ بات ہونی ہے, تو یہ بات آپ کرتے ہی نہیں. پاکستان کو آپ سمجھا دیتے کہ وی کی ناٹ ڈو اٹ, بٹ وی کین پرابلی ڈو اٹ لائک تھرڈ پارٹی, جس طرح ٹرکی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, تو یہ بات معاملہ ادھر ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی بات کی. It is time to get away from that transactional relationship. Exactly. We have to get into a realistic relationship. دیکھیے ابھی آپ کی جو ویکیوم کریٹ ہو رہی ہے افغانستان میں, اس کے بعد پاکستان کی آپ کو ضرورت ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو. اور اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم چین پر خالی ہم اسٹینڈ کریں, یہ بھی غلط بات ہے. پاکستان کو ایک ریلیشن شپ چاہیے, چین کے ساتھ بھی چاہیے, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چاہیے. اور دوسری بات میں آپ سے کرتا ہوں جی, دیکھیے آپ کی بڑی ایک ایفرویسنٹ ریلیشن شپ گھوم رہی ہے مڈل ایسٹ میں. ترکی جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ کافی الائن ان کی ہو گئی ہے. ایران جو ہے وہ ابھی ہے. دیکھیں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا کہ یمن کے اندر پاکستان نے اپنے فوج نہیں بھیجا, اتنا پریشر تھا پاکستان کے. پاکستان نے نہیں بھیجا فار مینی ریزنز. ایک تو وہ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو اے تھرڈ پارٹی وار. نمبر 2 کہ ہمارا ایک نیبر ہے ایران, ٹھیک ہے. دوسری بات ایک بات آ جاتی ہے, پھر ایک سیکٹیرین ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے شیعہ سنی کی. ہماری جو آرمی ہے بڑی انٹیگریٹڈ آرمی ہے. ہمارے کے اندر شیعہ کنٹینٹ بھی کافی ہے اور سنی کنٹینٹ بھی کافی ہے. تو اٹس اے ویری انٹیگریٹڈ آرمی. ہم نہیں انوالو ہو سکتے تھے ایک بولتے ہیں نا سنی کولیشن اگینسٹ شیعہ کولیشن وغیرہ. تو میں یہ الگ بات ہے کہ سعودیز اس بات میں انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ اٹ وازنٹ ایز سچ, ایسا نہیں تھا. نہیں جی, بٹ سعودی انسسٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ یہ بھی دیکھیں نا کہ پاکستان نے ان کو یہ بولا کہ جی ہم آپ کی ٹیریٹری کو ٹو دا لاسٹ مین ڈیفینڈ کریں گے, لیکن آپ کے بارڈر کو نہیں کراس کریں گے, ٹھیک ہے. سہیل صاحب کافی دیر ہو گئی اسی موضوع پہ گفتگو کرتے. میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لیں اور جو کچھ ہمارے پاس ٹائم بچا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ذرا پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی. پلیز اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک ان جسٹ اے مومنٹ. تھینک یو. میں تبھی بھی عمران خان کو غلط کرتا ہوں. عمران خان نے پہلے ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا. عمران خان نے غلط کیا ہے بائی ناٹ ڈکلیئرنگ, ٹھیک ہے. یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے فار لیٹ اس اے پبلک فگر. ویلکم بیک. I'm فیض رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے ڈی سی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جن کی دفاعی معاملات پہ بہت گہری نظر ہے, جناب اکرام سہگل صاحب. اکرام صاحب ونس اگین ویلکم بیک. کافی بات ہو گئی آپ سے امریکی اور پاکستانی تعلقات پر. اب کچھ ذرا جاتے ہیں وطن عزیز کی طرف. اس وقت ہزاروں میل دور ہیں, لیکن بہرحال تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ. جو ایک عجیب بھونچال سا آیا ہوا ہے دوبارہ یہ پیناما لیکس کے حوالے سے. وزیر اعظم کی ایک پوزیشن ہے, اپوزیشن کی پوزیشن ہے, آپ کی کیا ہے انسائٹ اس معاملے میں؟ فیض دیکھیں آپ کے پاس یہ بڑی سمپل بات ہے. یہاں پر جب بھی پاکستان سے پیسہ باہر نکلتا ہے تو 2 ذریعے سے نکل سکتا ہے. ایک آفیشیل چینل سے نکل سکتا ہے اور ایک ان آفیشیل چینل سے. ان آفیشیل چینل آبویسلی انلیگل ہے, ٹھیک ہے. آف شور کمپنی بائی اٹ سیلف از ناٹ این انلیگل تھنگ, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ این انلیگل, بٹ نائدر این آف شور اکاؤنٹ از انلیگل, بٹ
اف دا منی اس کے اندر اگر آئے اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں پے کیا ہو یا وہ استعمال کیا جا رہا ہے ٹیکس ایویژن کے لیے تو وہ ایلیگل بن جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب کے 2 بیٹے ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے, ان کا نام آیا ہے, اور اس کے اندر کافی کنٹروورسی اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ جب خریدا گیا تھا تو وہ جو بڑے لڑکے ان کے وہ 13 سال کی عمر پر تھے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں بلینز آف ڈالرز انہیں کس طرح کما لیے جتنے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے لیے. تو آئی تھنک سمپل بات یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے, اور جو ابھی انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہے کہ دبئی میں اور کھولا ہے, تو بٹ یہ بتا دیں کہ دبئی پیسے کس طرح گئے تھے یا سعودی عربیہ پیسے کس طرح گئے تھے. دیکھیے سعودی عربیہ جو پیسے گئے تھے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ان پر تھا, وہ ایک میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہے تو وہ پاکستانی پبلک ایکسیپٹ بھی کر لے گی, ٹھیک ہے نا. بٹ اگر پیسے گئے ہیں تھرو ڈوبیس چینل, لیکن انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں کہ پاکستان سے 1 روپیہ بھی نہیں گیا. نہیں تو پھر بہت کھل کے انہوں نے بات دیکھیے پارلیمنٹ میں کہا جو نہیں گیا تو پھر میں نہیں بلیو کرتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے اتنے باہر تھے, کیونکہ ہم بھی تھوڑا جانتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ ہیں آپ جیسے ہم جیسے, اگر ہم نے, میں ریزیڈنٹ بھی باہر کا ہوں, اگر ہم نے کچھ کمائی باہر کی ہے, ٹھیک ہے جی, تو ہم کچھ بھی ہو جائے, لیکن اگر میں پاکستان کا باشندہ ہوں تو میرے پر یہ لازم ہے کہ میں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر کروں کہ یہ. اور ہر ملک کا یہ قانون ہے, خود امریکہ. اور دوسری بات ڈپینڈنٹس کے بارے, اب ان کی بیٹی بولتی ہے کہ میرے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اپنے والد پر ڈپینڈنٹ ہوں, وہ بیٹی بولتی ہے. تو جب وہ ڈپینڈنٹ ہوگی تو والد صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ میری ڈپینڈنٹ ہے, اس کے پاس اس کے پیسے کدھر ہیں. اب وہ نہیں جواب دیتے کہ اس کے پاس پیسے کس طرح وہ فلیٹ. اچھا سید صاحب, چونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک تجزیہ کار کے طور پر یہاں موجود ہیں اور میں ایک پروگرام کا ہوسٹ ہوں, اور کہیں بھی ہمارے پاس اس وقت نمائندگی نہیں ہے, نہ حکومت کی نہ اپوزیشن کی, تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم ایسے بات کریں جس میں کہ ان کو موقع نہ ملے کہنے کا. میں صرف جنرل بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ پوری قوم کو ایک اس طرح سے ہاسٹیج کر لیا جائے اور تمام معاملات رک جائیں پورے ملک کے, اور پھر وہ دھرنوں کی اور ایک ایجیٹیشن کی دھمکیاں ہوں, اور پرائم منسٹر کو اس طرح سے جو اسپاٹ پہ رکھ کے. دیکھیے میں تو شروع کرتا ہوں انسیویٹ پہلے سے, آصف زرداری صاحب سے. ضروری ہے اگر آپ ایک ملک کے حکمران ہوں گے تو آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. ایگزامپل سیٹ کرنا ہے کہ آپ کی کمائی, آپ کتنی بھی کمائی کریں, آپ نے اپنی کمائی پر آپ ٹیکس, آپ آخر آپ کے ملک میں آپ کو ایک تھوڑی سی وہ دے دوں, اسٹیٹسٹک دے دوں کہ آپ کے پاس 800,000 ٹیکس پیئرز ہیں 180 ملین پیپل میں. 800,000 انڈیویجول ٹیکس, 8 لاکھ. تو نیچرلی آپ روز قوم کو بولتے ہیں کہ ٹیکس پے کریں. تو جب آپ جاتے ہیں حکمران تو یہاں پر لازم ہے کہ آپ ایگزامپل سیٹ کریں, ٹھیک ہے. میں اگرچہ میں میاں نواز شریف کو کہتا ہوں تو میں آصف زرداری کو بھی یہ کہتا ہوں, کوئی بھی ہو. اچھا, عمران خان کا اس معاملے جو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی میں نے بنائی تھی, اور انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کر لیا کہ ٹو ایویڈ the taxes. to evade taxes, British taxes, ٹھیک ہے جی, اس نے لفظ جو استعمال کیا ٹھیک ہے ٹیکسز. بٹ میں تبھی بھی عمران خان کو غلط کرتا ہوں, عمران خان نے پہلے ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا. عمران خان نے غلط کیا ہے بائی ناٹ ڈکلیئرنگ, ٹھیک ہے. یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے فار لیٹ اس سے پبلک فگر, کہ اتنی بڑے پبلک فگر وہ ڈکلیئر نہ کرے, ٹھیک ہے. اس میں آ جاتی ہے. پھر جب آپ عہدے کے لیے جاتے ہیں, آپ چھوڑیں, آپ اسمبلی کے لیے اندر آ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈکلیریشن ایک ایسے ڈکلیریشن فارم ہے, اس میں آپ نے ڈکلیئر کیا, دیٹ از انڈر اوتھ. اور اگرچہ آپ نے نہیں ڈکلیئر کیا تو دین یو آر گلٹی آف پرجری. دین یو, آپ چھوڑیں, آپ کے پاس اگرچہ $100 ملین ہوں گے یا $1 بلین ہوں گے, وہ اس کی بات نہیں ہے, آپ نے پرجری کیا. سید صاحب, وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. گفتگو ابھی تو ہیٹ اپ ہو رہی تھی, کافی اہم معاملات اور بھی ڈسکس کرنے تھے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے یاد کیا اس موقع پہ. ونس اگین انشاءاللہ پھر آپ کے نیکسٹ ٹرپ پہ دیگر معاملات پہ ضرور گفتگو کریں گے. کیفے ڈی سی کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. فیض رحمان کو واشنگٹن سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.